ناشکرہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں ناشکری کتنی ہے۔ اس نے صبح میں بلایا، ہم نہیں گئے۔ آخری بات ہے بس، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا۔ اگر آپ مسکرا کے اجازت دیں تو میں 10 منٹ پڑھوں، ورنہ میں مسائل پڑھوں گا۔ جی اس نے بلایا تمہیں کہ بھئی اتنا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، بدلے میں تم سے کچھ چاہیے نہیں، آؤ ہماری بارگاہ میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ صبح میں بلایا، تم نہیں آئے نہیں جی، کہ اٹھا ہی نہیں گیا، اٹھا نہیں گیا۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو اٹھا جائے گا۔ نہیں پہنچی بات آپ کی بھائی؟ اگر ڈیوٹی صبح میں 4 بجے لگ جائے، ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچ رہی ہے بات، جملہ ہدیہ کرنا جا رہا ہوں۔ ارے بھائی جب ڈیوٹی 4 بجے لگ جائے تو کون ہے جو تمہیں 3:30 بجے اٹھاتا ہے؟ وہ تمہارا یقین ہے کہ اگر نہ گئے تو عذاب ملے گا۔ تو اگر اتنا یقین بھی خدا پہ ہو جاتا، بلایا اس نے کہ صبح میں آ جانا، صبح میں آ جانا، تو صبح میں نہیں اٹھا گیا، نہیں آیا۔ اللہ نے کہا چلو بھائی بندہ تو میرا ہی ہے، میرا ہی ہے بندہ، تو دوپہر میں آ جانا۔ دوپہر میں بھی باتیں ملا کے اپنا چلے گئے۔ اچھا بھائی تو چلو عصر کے وقت آ جاؤ، مغرب کے وقت آ جاؤ، پورا دن گزر گیا تم نہیں آئے۔ جی مجھے انصاف سے بتائیے، دنیا کا حاکم ہوتا 5 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ نہ جانے پر تمہارا وظیفہ رک جاتا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں نا، 1500 روپے دیتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے پنڈال لگا کے، ان کے پروگرام میں ایک بار نہ جائیے جی۔ آپ کو انسان آپ کو آتنکوادی گھوشت کرنے کے لیے تیار ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ 5 مرتبہ نہیں گئے۔ مجھے انصاف سے بھائی میری طرف دیکھیں، بھائی میری طرف دیکھیں، میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور دائیں بائیں میری طرف دیکھ لیں۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے پہلے محمد۔ بھیا یہاں بٹھانا ضرور کسی کو، ہاں بٹھاؤ اب کسی کو نہیں۔ صبح میں بلایا نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ دوپہر میں بلایا نہیں آئے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آئے نہیں، ٹھیک؟ تو ایک بات بتاؤ، جو اپنے فری ٹائم میں نہیں آیا تو مڑھا چھوڑ کے کیسے آئے گا؟ نہیں جاگ رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ تو آئیے۔ ارے بھیا میرا ساتھ تو دیجئے آپ کہیں گے بھیا مولویوں کا ساتھ کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تو مولا تو خود انتظار کر رہے ہیں کہ جب سپاہی آ جائے کوئی تو ساتھ ہو، کچھ تو کھڑے ہو، کہیں تو ہمارا ساتھ دو۔ بھئی ایسا کیا ہو گیا کہ ہر جگہ بات ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیاری نہیں جی؟ علم اسلام کا دینے کے لیے تیار ہو، ساتھ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی جو فری ٹائم میں نہیں پڑھ رہا، وہ خاتون میک اپ کر کے کیسے پڑھ لے گی؟ جو 7 بجے کہیں پہنچ رہی ہے اور 6:30 بجے نماز کا وقت ہے، کون سے بینکٹ ہال میں مسجد بنی ہوئی ہے؟ نہیں پہنچی بات آپ تک۔ بھیا اتنی خاموشی سے سننے کی بات نہیں تھی۔ میں برا نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں بھی تو آپ ہی کا حصہ ہوں۔ بھئی ہم اور آپ سب ایک ہی تو ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کی باتیں بتائیں۔ کون سی نماز پڑھی بتاؤ آپ مجھے؟ ولیمے میں کون سی پڑھ لی؟ جس کا ولیمہ ہے اس کا تو بیچارے کا پتہ نہیں کیا حال ہے، لیکن جو آئے ہیں وہ خواہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بھئی تمہارا کیا ہے؟ اس کا تو ولیمہ ہے، نہیں جاگ رہے آپ۔ میں نے جملہ ہدیہ کیا، پوری کی پوری بارات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب پوری سمجھو، 70-80% لوگ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ آپ بتائیں مجھے خود، آپ کو یاد کہاں آتی ہے نماز؟ مجلس میں، اور اب نماز کا ٹائم ہو رہا، بھئی جب ختم کرو ہے جو خالی ٹائم میں نہیں پڑھتا، مڈھوں براتوں میں نہیں پڑھتا، اسے مجلس میں نماز یاد آ رہی ہے۔ تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ دنیا میں اگر نماز یاد آئے گی تو ذکر حسین ہی میں آئے گی۔ آپ کو جو یاد آئے گی نماز، وہ یہیں آئے گی، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو تمہیں نماز کی طرف لے جائے اور تمہیں یہی فضول لگنے لگے۔
بھائی یہی تمہیں فضول لگنے لگے، یہی تمہیں فضول لگنے لگے، بھائی یہ کیا کام ہو رہا ہے، اسے بند کرو، یہ کم کرو، وہ بند کرو، یہ کم کرو۔ بچہ 60 لاکھ کی شادی ہو رہی ہے، اسے کم کرو۔ ذرا میرے ساتھ آ جائیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بتائیے آپ، یہ جھوٹا اسٹیٹس نہیں بنایا جا رہا، یہ جھوٹا اسٹیٹس نہیں بنایا جا رہا ہے کہ پردھان جی کو نیچا دکھانا ہے چاہے زمین بیچنی پڑے۔ وہ پردھان جی جنت دے رہا ہے تمہیں، دوزخ دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے بھائی؟ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اسلام کہہ رہا ہے تم پہ کچھ بھی ہو درمیانہ راستہ اختیار کرو، غریب کے لیے آسانی کرو اور امیر کے لیے بھی آسانی کرو۔ اس کا پیسہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بے حسی سے پلیٹوں میں کھانا اتنا اتار لیا جائے۔ جب کھڑے ہو کے کھانا ہوگا تو کیا کرے گا؟ پلیٹ لے کے جائے گا اس بھیڑ میں، اسے کھانا تھا 200 گرام، اس نے اتار لیا 1 کلو، کہ بھئی دوبارہ ملے نہ ملے۔ ہوس بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بھیا برا نہیں مانے آپ، برا نہیں مانے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے آپ۔ ہوس بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ جی، ہر شادی میں شادی کے بعد 300 سے 500 لوگوں کا کھانا جانور کھاتے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اب نہ غریب کی بیٹی یاد آ رہی ہے، نہ غریب بچے کی فیس یاد آ رہی ہے۔ بتائیے آپ مجھے کیا ضرورت ہے، کس لیے پریشان ہیں آپ بھائی؟ کون سی شان و شوکت دکھانا چاہ رہے ہیں؟ شان و شوکت کبھی اس طرح کی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں آپ باہمی تفاخر کریں۔ شان و شوکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ اسٹیبل کتنا ہے، آپ کے یہاں تعلیم کتنی ہے، آپ کے یہاں اخلاقیات کتنا ہے، آپ کے یہاں محرم و نامحرم کتنا ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار، ارے کوئی نہیں، وہ سالی کی بیٹی کی بھانجی کی لڑکی تو تماشا ہے، کوئی کی رشتہ داری ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ بہن کا شوہر چلا گیا، بہن کا شوہر چلا گیا، بہن بیوہ ہوئی، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو گئے ایک غلط رسم کرنے کے لیے روپٹہ لے کے، اور ساتھ میں محلے کے بھی آ گئے، پھپھی کے بھی آ گئے، گاؤں والے بھی آ گئے جی۔ ویسے تو عدت میں ہے، نہیں پہنچی آپ، ویسے تو عدت میں ہے، اور تم سب نامحرموں کو لے جا کے روپٹے اڑوا رہے ہو۔ تمہارے 500 روپے سے کسی بیوہ کا خرچ نہیں چلے گا، خدا جسے پالنا چاہے۔ یہ رسموں پہ تو آپ ہی کنٹرول کریں گے، مولانا کہہ دیں تو وہ مولانا تھوڑی جا رہے ہیں وہاں تمہارے ساتھ اڑانے، تم ہی تو جا رہے ہو، مان کس کی رہے ہو بھائی؟ جا کے خود ہی تو تم ماحول کو خراب کر رہے ہو۔ تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو یتیمی کا احساس دلایا جائے، بلکہ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا کیا جائے، اس کے دل کو قرار آئے، ایسی گفتگو کرو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے دل کو اطمینان ذکر خدا دیتا ہے۔ اور آل محمد فرماتے ہیں ہمارا ذکر وہ خدا کا ذکر ہے کہ جو غمزدہ کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ ہم تو خود اپنے آپ کو خود کنٹرول کریں، خود سوچیں۔ ہم رشتہ داری بڑھائی کس نے؟ ہم نے خود بڑھائی ہے۔ رشتہ داری میں ہم نے معاملات کتنے بڑھائے؟ انہیں نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے ہو جائے ناراض، کوئی اللہ میاں ہے جی؟ آپ اس کو سمیٹیے، مختصر کیجئے اپنے پروگرام کو، منی کو سیو کیجئے۔ آپ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اسکول نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے، لے دے کے ایک مجلس ہے۔ آپ تعلیم کو، آپ بتائیے تعلیم کا ریشو کیا ہے؟ آپ کی بستی میں کتنے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ یتیم کے بچے کی فیس کیسے جائے گی؟ یتیم کے بچے کی یونیفارم کہاں سے آئے گی؟ یتیم کے بچے کا ٹیوشن کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ارے بھیا مونچھوں پہ تاؤ دے کر اپنے آپ کو زمیندار کہلوانا اور ہے، اور یتیم پروری کر کے عاشق علی کہلوانا بڑا مشکل کام ہے۔ ویسے اگر محبت اس کو پہچانو۔ اب بات دیکھیے پھر ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ تو تمہیں صبح میں بلایا نہیں آئے، دوپہر میں بلایا نہیں آئے، شام میں بلایا، رات میں بلایا نہیں آئے۔ جب تم نہیں آئے، تو یہ بتاؤ انصاف سے کہ صبح میں جب تمہیں بلایا تھا اور تم نہیں آئے
تو کیا اس کے بدلے میں ہم نے تمہارے سامنے سے ناشتے کی پلیٹ کو ہٹا دیا؟ جو ناشتہ کر کے آیا وہ تو بولے کم سے کم. جب بھوکے پیٹ آیا ہے وہ تو بیچارہ بولے گا نہیں, وہ تو کہے گا آج تو ہٹ ہی گیا میرا ناشتہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تمہیں صبح میں بلایا اور تم اس کی بارگاہ میں نہیں آئے تو کیا اللہ نے تمہارے رزق کو روکا؟ نہیں. اس نے کہا کہ نہیں رزق لو. دوپہر میں نہیں آئے, پھر دوپہر میں کھانا دے دیا. تم شام کو نہیں آئے, اس نے پھر تمہیں شام کو دے دیا. اب بھی تم نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ اب بھی تم نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ وہ تمہارا مالک کیسا ہے, کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بغاوت کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے یہ رات دن تمہارے لیے بنائے, یہ شمس و قمر تمہارے لیے بنائے, یہ ستارے تمہارے لیے بنائے, یہ زمین و آسمان کائنات تمہارے لیے بنائی. آواز پروردگار آ رہی ہے کہ یہ بتاؤ جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ان میں کون سی چیز تھی کہ جس نے تمہاری اطاعت نہیں کی؟ سورج تمہاری اطاعت میں ہے, چاند تمہاری اطاعت میں ہے, زمین تمہاری اطاعت میں ہے, بارش تمہاری اطاعت میں ہے, یعنی ساری کائنات تمہاری اطاعت میں لگی ہوئی ہے. تم فقط تنہا ہو جو خدا کی بغاوت میں لگے ہوئے ہو. بغاوت تم کر رہے ہو, خدا کی ہر چیز تمہاری اطاعت کر رہی ہے, بغاوت تم کر رہے ہو. مگر ہم نے نہیں روکا تمہیں, ہم نے تمہارے رزق کو نہیں روکا. ٹھیک ہے 2-4 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, اللہ تو مہربان ہے نا ماؤں سے بھی زیادہ. تو جب ماؤں سے زیادہ مہربان ہے تو وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری مہربانی کو محسوس کرو کہ تم تو 20 سال سے میری بارگاہ میں نہیں آئے, میں نے پھر بھی تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دیا, میں نے تمہیں پھر بھی زمین پہ اونچا بنا دیا, میں نے تمہیں زمین پہ بغیر بیماری کے رکھ دیا, میں نے تمہیں بلند و بالا بنا دیا. ارے ذرا سوچو تو صحیح. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جب تم اپنے ذام ناقص میں اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھ رہے تھے, ایک دن چکر آیا تو ڈاکٹر کے چکر میں آئے, جب ڈاکٹر کے چکر میں آئے تو نفس کے چکر میں آئے. ذرا توجہ فرمائیے. اب جو نفس چیک ہوئی, کہا کہ صاحب دل تیز تیز دھڑک رہا ہے. اب سیمپل لیا گیا, جب سیمپل لیا گیا تو اب شوگر 500 ہے, اب شوگر بڑھ گئی. اب جب شوگر بڑھی تو پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ڈاکٹر نے نسخہ لکھا, یہ دوا صبح کھانے سے پہلے, یہ دوا صبح اٹھنے سے پہلے, یہ دوا دوپہر کو. ارے کتنی پابندی کری, نہیں پہنچے میں کیا کہنا جا رہا ہوں. ارے بھائی کتنی پابندی کری تم نے کہ ڈاکٹر نے کہا, اللہ کے